شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن زمانہ آج بھی قرآن سے ہی فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور ستارہ جگمگائے گا۔ قرآن کریم کامیابی کی شاہ کلید ہے، یہ دائمی منشور اور دستور حیات ہے۔ قرآن کریم کا جہاں پڑھنا اور سننا باعث ثواب ہے، وہیں اسے سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو آئیے ناظرین سنتے ہیں اس ماہ رمضان تفسیر قرآن مولانا مفتی جسیم الدین قاسمی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب الى آخره۔ اس سے پہلے 8ویں پارے کی تفسیر بیان ہوئی تھی، اب 9ویں پارے کی تفسیر شروع ہو رہی ہے۔ 9ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم یعنی قوم مدین کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان کو دین کی دعوت دی اور اللہ کے دین کو سمجھایا تو وہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کے دشمن بن گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے دین کی طرف لوٹ کر آ جائیے ورنہ ہم اس بستی سے آپ کو نکال ڈالیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ہمیں تمہارا دین پسند نہیں، تو کیا تب بھی تمہارا یہی فیصلہ ہے؟ ہم نے ایسا اگر کیا تو ہم اللہ پر بہتان باندھنے والے ہوں گے، لہذا ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ ہم تمہارے دین پر آئیں۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو اور بات ہے، ہم نے اللہ ہی پر مکمل بھروسہ کر رکھا ہے۔ ان متکبر سرداروں کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی اور اپنی قوم سے کہنے لگے کہ اگر تم شعیب کی اتباع کی تم نے تو تمہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی سرکشی کی وجہ سے دہاڑ کی شکل میں دہاڑ والے زلزلے کا عذاب بھیج کر ان تمام لوگوں کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ آیت 94 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب ہم نے کسی کو نبی بنا کر بھیجا تو نافرمانوں کو وہاں بدحالی و تکلیف میں بھی مبتلا کیا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارے اوپر حالات پیدا کرتے ہیں، بدحالی اور معاشی تنگی لاتے ہیں، تو گویا اس لیے لاتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور برائیوں کو چھوڑیں اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام کی پابندی کریں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت 103 سے لے کر 171 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ مذکور ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی چوتھی پشت میں آتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے اندر کنعان کے اندر یعنی فلسطین میں ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا تھا اور وہاں سے گزرنے والے قافلے نے انہیں مصر میں لا کر بیچ دیا تھا، تو مصر کے شاہی خاندان نے آپ کو خرید لیا تھا اور بادشاہ کے یہاں آپ کے پرورش ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب بادشاہ آپ خود بن گئے ہیں، وزیر خزانہ خود بن گئے ہیں، تو اپنے والد اپنے تمام بھائیوں کو کنعان سے یہاں مصر بلا لیا ہے اور یہیں آپ بس گئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان کے لیے مصر سے متصل ہی ایک جگہ خاص کر دی گئی تھی، وہاں پر یہ لوگ بسے۔ بعد میں ان کی اولادیں ہوئی اور ایک مستقل قوم کی شکل اختیار کر گئی جسے بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ بعد میں جو وہاں پر بادشاہ ہوئے ان لوگوں نے انہیں غلام بنانا شروع کر دیا، انہیں سیکنڈ درجے کے سٹیزن کے طور پر لینا شروع کر دیا، ان کے ساتھ دوہرا رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا، ان پہ ظلم شروع کر دیا۔ اس صورت کے اندر جس بادشاہ کا تذکرہ ہے جسے عام طور پہ ہم لوگ فرعون کہتے ہیں، فرعون دراصل کسی شخص کا نام نہیں تھا بلکہ وہاں جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ جدید تحقیق کے مطابق اس فرعون کا نام تھا من فتح۔ تو اس شخص نے اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کیا
اور لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ تم میری عبادت کرو، اور لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر نبی بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تھے، بچپن کا واقعہ دوسری صورتوں کے اندر ہے، جب بڑے ہوئے تو آپ سے ایک قتل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور آپ مدین چلے گئے تھے۔ مدین جانے کے بعد وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکی سے آپ کی شادی ہوئی، وہاں آپ ایک عرصے تک رہے۔ پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ مصر آئیں اور یہ جو متکبر خدائی کا دعوے دار بادشاہ ہے اسے آ کر سمجھائیں اور دین حق کی دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے اور یہ کہا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو لوگوں نے کہا کہ تمہارے پاس اس کی نشانی کیا ہے، کوئی نشانی تو پیش کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بڑی نشانیوں سے نوازا تھا، دو بڑے معجزات دیے تھے۔ اس میں سے ایک معجزہ تو یہ تھا کہ آپ کے پاس جو لاٹھی تھی، اس لاٹھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب و غریب اثر رکھا تھا۔ چنانچہ اس وقت جب لوگوں نے مطالبہ کیا کہ کوئی نشانی دکھائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو پھینکا تو اژدہا کی شکل اختیار کر لی اس لاٹھی نے۔ اسی طریقے سے اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر ڈالا تو اس کی وجہ سے ہاتھ جب باہر آیا تو ہاتھ بالکل چمکنے لگا۔ انہیں دیکھ کر، ان معجزوں کو دیکھ کر وہ لوگ تعجب میں پڑ گئے اور انہیں اپنے حکومت خطرے میں نظر آنے لگی۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا اور یہ آواز لگا دی کہ ملک کے اندر جتنے بھی جادوگر ہیں ان کو جمع کیا جائے۔ لوگوں نے یہ سمجھا یہ تو بڑا جادوگر ہے اور اپنی جادوئی اثر کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرنے لگے گا اور بعد میں میری حکومت اور سلطنت کو خطرہ لاحق ہے۔ چنانچہ تمام ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کرایا گیا تاکہ اس کی جادو کو شکست دے کر یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ محض ایک جادوگر ہے جو کہیں سے جادو سیکھ کر آ گیا، یہ کوئی نبی وغیرہ نہیں ہے۔ چنانچہ جب تمام جادوگر آئے تو ان لوگوں نے اپنے اپنے جادو کے کرتب دکھائے اور ان لوگوں نے رسی اور اسی طریقے سے لاٹھیاں پھینک کر لوگوں کی جو نگاہیں تھی ان پہ جادو کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اپنی چیز سامنے لائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو زمین پہ مارا تو وہ اژدہے کی شکل اختیار کر گئی اور ان کی جو چیزیں تھیں، ان لوگوں نے جو پیش کی تھی، ان تمام چیزوں کو نگل گیا یہ سانپ۔ تو اسے دیکھ کر وہ لوگ حیران ہو گئے، بڑے بڑے جادوگر وہ تمام کے تمام مسلمان ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اور یہ کہا کہ میں موسیٰ اور اس کے رب پر یقین لاتا ہوں۔ اسے دیکھ کر فرعون طیش میں آ گیا، اس کے لوگ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اس شہر میں ان لوگوں نے ملی بھگت سے کام لیا ہے اور یہ سب جادوگر ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں کی سیٹنگ ہے، اس لیے ان لوگوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ اور پھر غصے میں فرعون نے کہا کہ تم لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں گے اور پھر تم سب کو اکٹھے سولی پر لٹکا دوں گا۔ اس پر ان جادوگروں نے کہا یقین رکھ اے فرعون کہ ہم مر کے اپنے مالک ہی کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں، اور تو محض اس لیے ناراض ہے کہ جب ہمارے مالک کی نشانیاں، رب کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد فرعون کی قوم کے سرداروں نے ایک بڑی میٹنگ بلائی اور یہ مشورے کیے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم نے اگر اس کو ہلکے میں لیا تو یہ موسیٰ ہمارے اوپر حاوی ہو جائے گا، لوگ اس کے گرویدہ ہو جائیں گے اور ہماری سلطنت و حکومت کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ تو ان لوگوں نے مشورے میں یہ پاس کیا کہ آج سے جو بنی اسرائیل کے مرد ہیں ہم ان کو قتل کرنا شروع کر دیں تاکہ یہ لوگ کمزور پڑ جائیں، ان کی عورتوں کو ہم چھوڑ دیں تاکہ ان سے ہم مزدوری وغیرہ کے کام لے سکیں، چھوٹے چھوٹے ان سے کام لے سکیں، اپنی خدمت کا کام لے سکیں ان سے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے قتل کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک تو شروع میں بچوں کو، لڑکوں کی پیدائش پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل شروع ہوا تھا
اور اب دوبارہ سے بنی اسرائیل کے مردوں کا قتل شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا امید رکھو، اپنی قوم سے کہا کہ امید رکھو اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین پر اس کا جانشین بنا دے گا۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قحط سالی اور پیداوار میں کمی کر کے لوگوں پہ آزمائش لا کر لوگوں کو بتلایا کہ تم جو کر رہے ہو سرکشی، اس سے باز آ جاؤ، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ باز نہیں آئے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے الٹے کہنے لگے کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ اس سال قحط سالی ہے اور پیداوار میں کمی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر طوفان، ٹڈیوں، گھن کے کیڑوں، مینڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا۔ تو اب وہ کہنے لگے اے موسیٰ، عذاب کو تو اپنے رب سے دعا کر کے دور کرا دے تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ پھر اللہ نے ایک مدت کے لیے ان سے عذاب بھی ہٹا لیا۔ آگے ارشاد ہے اور جن لوگوں کو کمزور سمجھا تھا ہم نے انہیں اس مبارک سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا۔ یعنی ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جب ظلم کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ کے حکم سے اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر وہاں سے آپ نکل گئے، اور راستے میں دریا آیا، اس دریا کو آپ نے اس طریقے سے عبور کیا کہ جو لاٹھی تھی اس لاٹھی کو مارا دریا پہ اللہ کے حکم سے، اور اس دریا میں راستے بن گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ جب باہر چلے گئے تو ان لوگوں نے پیچھا کیا، اور فرعون ماں اپنے لشکر کے وہاں پہنچا، اور جب دیکھا کہ دریا میں راستہ بنا ہوا ہے تو اس نے سوچا کہ ہم بھی اس کو کراس کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ جب دریا میں کو کراس کرتے کرتے دریا کے بیچ میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان راستوں کو ختم کر دیا، اور یہ تمام کے تمام لوگ غرق ہو گئے۔ فرعون کی لاش کو نہ تو دریا نے قبول کیا نہ زمین نے قبول کیا، اسی لیے آج تک مصر کے اندر فرعون کی ممی موجود ہے۔ جس وقت قرآن کریم کا نزول ہوا، یہ آیتیں نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ فرعون کو جب نہ دریا نے قبول کیا نہ زمین نے قبول کیا تو اس کی لاش ہے کہاں۔ بہت بعد میں سائنٹسٹ نے یہ دریافت کیا کہ مصر کے اندر فلاں جگہ موجود ہے، اور آج بھی اس کی ممی جو ہے موجود ہے۔ عبرت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا کہ اگر کوئی خدائی کا دعوے دار بنتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسے ہی دردناک سزا دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ ہم نے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، تو جب وہ لوگ وہاں چلے گئے تو اس کے بعد یہ فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا، تو کچھ عرصے کے بعد ان بنی اسرائیل ہی کی حکومت پورے مصر کے اندر قائم ہو گئی۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس مبارک سرزمین کے مشرق و مغرب کا ہم نے انہیں وارث بنا دیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات سے نوازا ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ جب یہ لوگ دریا کراس کر کے ادھر چلے گئے اور سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آ گئے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے جیسا کہ وعدہ کیا تو اس وعدے کے مطابق ہمیں کوئی ایسی کتاب لا کر دیجئے، کوئی ایسا کانسٹیٹیوشن لا کر دیجئے کہ جن کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے طور پہاڑ پر پہنچے ہیں، اور اس پہاڑ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن تک اعتکاف کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر آپ کو ہم کلامی سے بھی شرف بخشا ہے، اللہ نے آپ سے بات کی ہے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے بات کرنے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی درخواست کی تھی کہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کہ اللہ نے کہا تھا کہ تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پہ تجلی فرمائی تھی، پہاڑ چورا چورا ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس کتاب کو لے کر واپس آئے ہیں، تختی کی شکل میں وہ کتاب تھی، تو ان کی قوم نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم کیسے مان لیں جب تک ہم اللہ سے خود اس کی تصدیق نہ جان لیں۔ چنانچہ 70 لوگوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پہ پہنچے ہیں،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی ہے اور اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ واقعی وہ کتاب جو ہے وہ اللہ ہی کی کتاب ہے، لیکن ان لوگوں نے سرکشی میں یہ قبول نہ کیا اور آگے یہ اعتراض رکھ دیا کہ ہم یہ کیسے مان لیں کہ یہ اللہ ہی کی آواز ہے جب تک ہم انہیں نہ دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سرکشی پہ ان پہ یہ عذاب بھیجا کہ بجلی کے کڑک کے ذریعے سے ان پہ عذاب بھیجا اور وہ لوگ تمام کے تمام بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد الست کا ذکر کیا ہے۔ آیت 172 میں عہد الست کا تذکرہ ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے جو انسان پیدا ہونے والے تھے ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونٹیوں کی شکل میں جمع کیا۔ ان تمام سے یہ کہا کہ کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ان لوگوں نے کہا کیوں نہیں یا اللہ، آپ ہی تو میرے رب ہے، آپ ہی تو ہمارے رب ہے۔ تو اس انسان نے جو اس وقت عہد کیا تھا، انسان کے وجود نے جو اس وقت عہد کیا تھا کہ آپ ہی اے اللہ ہمارے رب ہے، اسی عہد کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت 75 اور 76 میں بلعم بن باعورہ کا تذکرہ ہے۔ بلعم بن باعورہ ایک شخص تھا، نیک شخص تھا، مستجاب الدعوات تھا، یعنی جس کی دعا قبول ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسی آیتیں سکھا رکھی تھی اور ایسی آیتوں کا علم دیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی تھی اور اس کی بددعا بھی قبول ہوتی تھی۔ اس کے بعد ہوا یہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں پہ بلعم بن باعورہ رہتا تھا اس علاقے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے داخل ہونے کا ارادہ کیا، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بلعم بن باعورہ کے پاس پہنچا اور یہ کہا کہ موسیٰ ہماری سلطنت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو فتح کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی بددعا کر دیجئے کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ بلعم بن باعورہ نے پہلے تو منع کیا کہ نہیں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن بعد میں بادشاہ نے رشوت کی پیشکش کی اور رشوت اور مال کے لالچ میں بلعم بن باعورہ بہک گیا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کرنے کے لیے وہ تیار ہو گیا۔ اس نے بددعا کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا کہ اس کے زبان سے بجائے بددعا کے الفاظ کے دعا کے الفاظ نکل گئے اور اس طریقے سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا نہ کر سکا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا میں ایسا کیا کہ اس شخص کی زبان کو کتے کی طرح بنا دیا کہ جس طریقے سے کتا ہانپتا ہوا رہتا ہے اسی طریقے سے وہ شخص ہانپتا رہتا تھا۔ اور گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ کبھی بھی انسان جب مال کی لالچ اور حرص میں پڑ کر حق کے راستے کو چھوڑتا ہے تو اس کا حال ایسا ہی ہوتا ہے، خاص طور پر وہ جو رشوت خور ہو۔ تو رشوت خور جو ہوتا ہے وہ رشوت خوری کے چکر میں ہر وقت کسی کتے کی طرح رہتا ہے اور سرگردہ رہتا ہے کہ کس طریقے سے کسی کمزور پر ظلم کیا جائے اور کسی شخص کو پریشان کر کے اسے ٹارچر کر کے اور اسے الجھا کر اس سے رشوت حاصل کیا جا سکے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دکھا دیا اور اس کا یہ حشر کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کو نازل فرمایا ہے۔ سورہ انفال یہ سورت مدنی ہے اور اس میں 75 آیتیں ہیں۔ اس کے بیشتر مضامین جنگ بدر اور اس کے واقعات اور مسائل پر مشتمل ہیں۔ سورہ انفال کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا اختیار تو صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جنگ کے اندر دشمن کے جو مال ہے وہ جو ہاتھ لگے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جنگ بدر کا اس کے اندر تذکرہ ہے۔ جنگ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے صحابہ 313 صحابہ کے ساتھ نکلے تھے۔ دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، ان کے پاس جنگ کے سامان ہتھیار بھی بہت زیادہ تھے، لیکن صرف اللہ پر بھروسہ کر کے آپ نکلے تھے۔ جس علاقے میں آپ
اور صحابہ کھڑے تھے. وہاں کی زمین ریتیلی تھی جہاں پہ کھڑا ہونا بہت دشوار ہو رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ بارش نازل کر دی جس کی وجہ سے وہ زمین سخت ہو گئی اور صحابہ کے لیے پانی کا بھی انتظام ہو گیا. جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکڑی اور مٹی لے کر دشمنوں کی فوج کی طرف پھینکا جس کی وجہ سے ہر شخص کی آنکھ میں وہ مٹی اور وہ کنکڑی جا لگی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. ان کے بہت سارے لوگ قتل ہوئے، تقریباً 70 کفار قتل ہوئے اور 70 کفار گرفتار بھی ہوئے. تو اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو مٹی اس کی آنکھوں میں پہنچی، اسی طریقے سے جو کنکڑیاں ان کی آنکھوں تک گئیں، یہ بھی تم نے نہیں کیا بلکہ ہم نے کیا. وہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ تمہارا کوئی کمال نہیں تھا بلکہ میں نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے یہ سب کرایا ہے. اس لیے کہ اگر عام انسان مٹی پھینکے گا تو 2 4 5 10 لوگوں کی آنکھ میں جائے گا، 1000 لوگوں کی آنکھ میں کیسے چلا جائے گا کچھ بھی جب انسان پھینکے گا. تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جو مٹی ان کی آنکھوں میں گئی تھی وہ ہم نے کرایا تھا، اور ان کے جو قتل ہوئے لوگوں کے وہ بھی ہم نے کرایا تھا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جنگ میں جو فتح ملی وہ صرف اس لیے ملی کہ اللہ پر بھروسہ کیا. ساز و سامان اور ہتھیار سے فتح نہیں ملتی بلکہ اللہ جن کے ساتھ ہو ان کو ہی فتح حاصل ہوتی ہے. آگے سورہ انفال کی آیت نمبر 25 میں ایک اہم حکم یہ بیان فرمایا گیا کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ وہ خود شریعت پر عمل کر لے اور بس، بلکہ اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کی ہدایت دے، اس کو سمجھائے اور اس کے لیے کوشش کرے. اس لیے آگے یہ فرمایا گیا کہ اگر کسی معاشرے پر، کسی قوم پر اللہ تبارک و تعالی اس قوم کی برائی کی وجہ سے عذاب بھیجتے ہیں تو صرف اس کا وبال ان لوگوں پہ نہیں پڑتا جو لوگ برائی میں مبتلا تھے، بلکہ ان لوگوں پہ بھی وہ وبال پڑتا ہے کہ جو لوگ خود تو برائی نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کو برائی سے نہیں روکتے تھے. اسی طریقے سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ بات سمجھ لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے. دراصل مال کو اسلام نے، قرآن نے خیر کہا ہے، اولاد کو بھی زینت کہا ہے. گویا یہ دونوں ایک نعمت ہے، دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں تمہارے لیے آزمائش ہے. مال کی محبت اور مال کی لالچ میں کوئی بھی قدم ایسا نہ اٹھانا زندگی کے اندر جس کی وجہ سے اللہ کے احکام ٹوٹتے ہوں. اسی طریقے سے اولاد کی محبت میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جس کی وجہ سے اولاد کو تو دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے لیکن تمہاری آخرت بگڑ جائے. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کی میٹنگ کا تذکرہ ہے. آیت 30 کے اندر اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو مکہ کے کفاروں نے مشورہ کیا کہ جب تک ہم انہیں ختم نہ کر دیں گے، انہیں قتل نہ کر ڈالیں گے، ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی رہے گی اور ایک دن آئے گا کہ جب یہ ہمارے اوپر غالب آ جائیں گے. چنانچہ ان لوگوں نے میٹنگ کی اور کفار کے تمام قبیلے کے لوگ اس میں شریک ہوئے. الگ الگ رائے آئی، کسی نے کہا کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، تو کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ کہا. آخر میں یہ پاس ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کو قتل کر دیا جائے. لیکن بلی کی گردن میں گھنٹی کون باندھے؟ ہر قبیلہ ڈرا ہوا تھا کہ نہیں، ہم نہیں کر سکتے. تو یہ بات طے ہوئی کہ پھر ایسا کرتے ہیں. ان کو یہ خوف تھا کہ اگر کوئی خاص قبیلہ ایسا کرتا ہے یا اس کے لوگ ایسا کرتے ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور ان کے قبیلے والے ان کے خلاف ہو جائیں گے اور انہیں اس کا بدلہ ان سے لیں گے. اس لیے یہ طے ہوا کہ ہر قبیلے کا ایک جوان طے ہو اور یک بارگی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے بتا دیا اور یہ حکم دے دیا کہ آپ
وہاں سے نکل جائیں مکہ سے اور مدینہ ہجرت کر کے چلے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں تو نکلنے سے پہلے ہی ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی چند آیتیں تلاوت کرتے ہوئے ایسے گزر گئے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اور اس طریقے سے آپ مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں۔ اس واقعے کا پورا خلاصہ اور اس کی پوری تفصیل سیرت کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت 33 میں یہ فرمایا کہ اے نبی، یہ کفار اس لیے عذاب سے محفوظ ہیں کہ آپ ان کے درمیان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جانی حملہ کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پریشان کرنے والے، اذیت پہنچانے والے لوگ وہاں موجود تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس لیے عذاب نہیں دے رہے تھے کہ رسول اللہ وہاں پر موجود تھے، آپ کی برکت سے وہ لوگ بھی محفوظ رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اور اگر یہ منہ موڑے رکھیں تو یقین جانو اللہ تمہارا رکھوالا ہے، بہترین رکھوالا اور بہترین مددگار ہے۔ یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے جہاد کریں، دشمن کی کثرت اور ساز و سامان سے کبھی بھی مرعوب نہ ہو۔ اسی پارے کے آخر میں یہ بھی بتلایا گیا کہ انسان اسلام قبول کرنے سے پہلے جو گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے نامہ اعمال کے اندر اس کے اعمال اچھے یا برے اس وقت لکھنے شروع ہوں گے جب وہ اسلام قبول کرے گا، اس سے پہلے جو اس نے گناہ کیے ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ کلک کر کے سبسکرائب کریں ملت ٹائمز کا یوٹیوب چینل اور ضرور دبائیں بیل آئیکن تاکہ مل سکے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔ حب سنت یا الہی حب قرآن دے مجھے، نعمت دارائن عالی نور ایمان دے مجھے، کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو، فہم قرآن دے الہی نور عرفان دے مجھے۔ ناظرین، تفسیر قرآن کا یہ پروگرام آپ سن رہے تھے ملت ٹائمز کے یوٹیوب چینل پر۔ روزانہ تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن کی مختصر تفسیر آپ سے بیان کر رہے ہیں مرکز المعارف ایجوکیشن ریسرچ سینٹر کے استاذ مولانا مفتی جسیم الدین قاسمی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور دوسروں تک اس ویڈیو کا لنک شیئر کریں۔